السلام علیکم دوستوں، سیٹ بھی موسم وغیرہ میں خوش آمدید۔ بشرا بی بی کے لیے جناب مشکلات ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، ایک کے بعد ایک کر کے نیا سے نیا تناظر ڈیولپ ہو رہا ہے۔ بشرا بی بی کے لیے جو حالات ہیں وہ بہت ہی زیادہ مشکل ہوتے چل جا رہے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ ایک جانب تو بشرا بی بی کا نیب نے ناک میں دم کر دیا ہے اور ایسا لمبا اور ایسا ٹیکنیکل سوال نامہ دیا ہے جس سے باہر نکلنا یا اس کے جواب دینے کے بعد اس پر قائم رہنا بشرا بی بی کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اور خبر یہ بھی ہے کہ جناب خاور فرید منیکا صاحب جناب اب باہر آ کر انٹرویو دینے کے لیے مکمل طور پر نہ صرف تیار ہے بلکہ اس انٹرویو کے لیے جو لائن ہے وہ اب لگتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب بہت سارے اینکرز ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے پہ بھی آ گئے ہیں اور سفارشیں بھی تلاش کر رہے ہیں کہ جناب خاور فرید منیکا دا انٹرویو میں کرنا ہے، دوجا کہتا خاور فرید منیکا دا انٹرویو میں کرنا ہے۔ اور ابھی یہ والی مصیبت بھی ختم ہی نہیں ہو رہی تھی کہ یہ خبر بھی آ گئی کہ بشرا بی بی صاحبہ کا داماد بھی آ گیا ہے میدان عمل میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یک نہ شد دو شد، دو شد نہ صحیح تین شد۔ اور اب اس سارے شدوں کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ پیش رفت یہ ہے کہ بشرا بی بی کے ارد گرد جو شکنجہ تھا وہ نہ صرف ٹائٹ ہو گیا ہے بلکہ کوئی بھی حرکت ایسی جو بشرا بی بی اس شکنجے سے باہر نکلنے کے لیے کر رہی ہیں اس کے نتیجے میں یہ شکنجہ اور زیادہ ٹائٹ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اب بشرا بی بی صاحبہ کو میرا خیال ہے کہ حالات کی سنگینی کا احساس ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ ممکنہ طور پر بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے یہ جو ہلجل ہے یا جو حرکت ہے کوئی ایک ایسی ہونے جا رہی ہے، ممکنہ طور پر بشرا بی بی کی طرف سے کچھ ایسی حرکت ہونے جا رہی ہے جو ان کے گرد ڈلے ہوئے شکنجے کو جو ٹائٹ ہو گیا ہے اس میں ذرا تھوڑی سی نرمی کر دے۔ کیسے اور کیوں، یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ جناب بشرا بی بی صاحبہ کو جو سوال نامہ دیا گیا اس سوال نامے کا جواب دینا بشرا بی بی کے لیے مشکل کیوں ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ خاور فرید منیکا صاحب جو آ رہے ہیں اس انٹرویو کو ریکارڈ کرانے کے لیے، تو یہ انٹرویو ممکنہ طور پر کب ریکارڈ ہوگا؟ اور سوال یہ بھی ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کا جو داماد صاحب ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر پچھلا الیکشن لڑے تھے 2018 کا اور پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر الیکشن جیتے تھے، اب وہ جناب سڑک پر آ کر یا بشرا بی بی صاحبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اب وہ کون سے انکشافات کرنے جا رہے ہیں؟ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اس کے اوپر آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے عمران خان کا ذکر کرنا بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ جس طریقے سے بشرا بی بی صاحبہ کے گرد جو گھیرا ہے وہ تنگ ہو رہا ہے، شکنجہ جو ٹائٹ ہو رہا ہے، بالکل ویسے ہی جناب عمران خان صاحب کے لیے بھی حالات کچھ زیادہ آسان نہیں ہیں۔ ابھی کل ہی جو نیب حکام ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری باضابطہ طور پر احتساب عدالت سے حاصل کیے اور یہ وارنٹ گرفتاری انہوں نے حاصل کی ہیں توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈز کے سکینڈل پر، اور یہ وہی 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل ہے جس کے عوض عمران خان صاحب کو القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کا تحفہ ملا تھا، اور اسی تحفے کے اگینسٹ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کے گرد بھی گھیرا تنگ ہوا ہے۔ لہٰذا یہ جو دو امپورٹنٹ مقدمات ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے بہت ہی زیادہ درد سر ہیں۔ اب چونکہ ان میں بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، ان میں بھی احتساب عدالت نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو ہدایت کر دی ہے کہ جناب ان وارنٹس کی تعمیل کرائے، یعنی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب ایک جانب سائفر کیس میں بھی گرفتار ہیں اور اب اس کے ساتھ ساتھ وہ نیب کے دو مقدمات یعنی 190 ملین پاؤنڈز اور اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ ریفرنس میں بھی گرفتار تصور ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے فوری طور پر جیل سے باہر آنا مشکل ہو گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی سپرنٹینڈنٹ جیل کی طرف سے وارنٹس کی تعمیل کرائی گئی تو اس کے بعد مقررہ وقت گزرنے کے بعد، جیل ٹائم گزرنے کے بعد بھی کالی گاڑیوں نے جو اڈیالہ جیل ہے وہاں پر کالی گاڑیاں پہنچی ہیں، کالے شیشوں والی گاڑیاں پہنچی ہیں، اور ان گاڑیوں سے کچھ لوگ اترے ہیں اور ان کی عمران خان کے ساتھ طویل ملاقات ہوئی ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کالی گاڑیوں میں جو لوگ اترے تھے وہ نیب کے لوگ تھے، اور انہوں نے یہ جو عمران خان صاحب کے کو جو گرفتاری ڈالی گئی ہے اس کے بعد عمران خان صاحب سے 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل اور یہ جو توشہ خانہ کیس ہے اس کے اوپر انہوں نے عمران خان صاحب سے سوال و جواب کیے ہیں۔ عمران خان صاحب سے پوچھا انہوں نے کہ پائیں دسو اے توشے تو تحفے ویچے نے، پائیں دے پیسے کتھے نے، کدھر کدھر یہ پیسے لگائے ہیں، کہاں کہاں سے آئے ہیں پیسے، کہاں گئے ہیں یہ پیسے، حساب تو دو ذرا ان باتوں کا۔ اور خان صاحب بتایا یہ جا رہا ہے کہ خان صاحب اب حساب دینے کے لیے تیار ابھی تک نہیں ہیں، اور ان کے لیے مشکل نہ صرف یہ ہے کہ توشہ خانہ کے بیچے جانے والی گھڑیوں اور اس کا تحائف کا
انہوں نے حساب دینا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے لیے القادر ٹرسٹ یونیورسٹی میں خود کو بھی بچانا اور اپنی اہلیہ محترمہ کو بھی بچانا بہت ہی زیادہ ضروری بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سائفر کیس کی تلوار نہ صرف سر پہ لٹک رہی ہے بلکہ یہ گردن کے اس حد تک قریب پہنچ چکی ہے کہ کسی بھی لمحے یہ جو کڑچ ہے اس کی آواز آ سکتی ہے، اور یہ کڑچ کی آواز جو ہے سیاسی بات ہو رہی ہے، یہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال نہ صرف خراب ہے بلکہ سنگین رخ کی طرف پہنچنے والی ہے، اور سنگین رخ کی طرف اشارہ بھی دے رہی ہے جناب کہ یہ معاملات کچھ زیادہ سنگین بھی ہیں اور گھمبیر بھی ہیں، اور اگر یہ گھمبیر ہیں تو پھر اس سے بچ نکلنا میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے ممکن نہیں ہے۔ نیب کی اگر تفتیش ہوئی ہے عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کیس ہے وہ اب ذرا زیادہ سنگین نوعیت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس سے عمران خان کے لیے جو سپیس ہے میرا خیال ہے الیکشنز سے پہلے اور زیادہ شرنک ہو سکتی ہے، اور یہی حال بشریٰ بی بی صاحبہ کا ہے۔ بشریٰ بی بی کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ شاید اداروں نے، یہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، انہوں نے شاید یہ بات طے کر لی ہے، یا وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ بشریٰ بی بی کو شکنجے میں لائے بغیر یا بشریٰ بی بی کو گرفتار کیے بغیر یا بشریٰ بی بی کے جسے کہتے ہیں نا ہاتھ پاؤں باندھے بغیر عمران خان جو ہے اس کے ساتھ ڈیل نہیں ہو پائے گی۔ میرا یہ خیال ہے کہ بشریٰ بی بی کے ارد گرد جتنی بھی نیٹنگ ہو رہی ہے، انفیکٹ اس کا بیکلیش عمران خان کو ہی بھگتنا پڑے گا، اور عمران خان کے لیے بشریٰ بی بی کی طرف سے یا بشریٰ بی بی کے عزیز و اقارب کی طرف سے جو بھی باتیں آئیں گی اس کے لیے عمران خان کے لیے جواب دینے کے امکانات میرا خیال ہے ذرا کم ہو جائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ بشریٰ بی بی کے لیے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 3 ایسے جھٹکے ہیں جس کو سہار پانا خود اپنے بشریٰ بی بی کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ بشریٰ بی بی صاحبہ سے جو ہے تفتیش ہوئی ہے سب سے پہلے نیب کی، اور نیب نے بھی 190 ملین پاؤنڈز کے حوالے سے بشریٰ بی بی سے سوال و جواب بھی کیے ہیں، اور ایک سوال نامہ جس کے اندر 11 سوالات ہیں وہ بشریٰ بی بی کے حوالے کیے ہیں، اور خاص طور پر بشریٰ بی بی سے زلفی بخاری صاحب کے حوالے سے بھی سوال ہوئے ہیں۔ اب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو زلفی بخاری صاحب کے حوالے سے سوالات کا بشریٰ بی بی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو انٹرویو ہوا تھا، وہ جو سیکیورٹی ہیڈ تھے بنی گالہ کے چیف سیکیورٹی آفیسر انعام، جس کا انٹرویو لیا تھا سلیم صافی نے چند روز پہلے، میرا یہ خیال ہے کہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے اس انٹرویو میں انعام صاحب کی طرف سے کچھ انکشافات کیے گئے تھے، اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ زلفی بخاری بشریٰ بی بی کے بہت زیادہ قریب ہیں، اور یہ جو خرید و فروخت ہوتی رہی ہے تحائف کی توشہ خانہ کے، اس کے اندر زلفی بخاری کا بہت ہی امپورٹنٹ رول رہا ہے۔ زلفی بخاری کے حوالے سے سوالات بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ زلفی بخاری گواہوں کی فہرست میں بھی شامل تھے، وہ جنہوں نے عدت کے اندر نکاح کے فارم کے اوپر دستخط کیے تھے بطور گواہ۔ زلفی بخاری جو ہے یہ توشہ خانہ کیس کے اندر بھی موجود ہیں، اور زلفی بخاری ویسے بھی القادر ٹرسٹ کے معاملے کے اندر بھی موجود ہیں، کیونکہ زلفی بخاری وہاں پر بھی ٹرسٹی رہے ہیں، لہٰذا زلفی بخاری اور بشریٰ صاحبہ یہ دونوں جو ہے نا ایک ہی تھالی کے کچھ چٹے بٹے محسوس ہوتے ہیں۔ بشریٰ بی بی صاحبہ سے سوال سب سے پہلے تو جو پوچھا گیا وہ زلفی بخاری صاحب کے حوالے سے تھا، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ زلفی بخاری کے حوالے سے بشریٰ بی بی صاحبہ نے کچھ زیادہ تسلی بخش جوابات نیب کو نہیں دیے۔ نیب کی جانب سے سوال پوچھا گیا جو ان کو جو بتایا جا رہا ہے کہ جناب آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی اور کیا آپ نے اسلامی تدریس کا کوئی کورس کیا ہے، یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال بشریٰ بی بی سے پوچھا گیا القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ بنانے کا کیا مقصد تھا۔ تیسرا سوال بشریٰ بی بی سے پوچھا گیا کہ کیا بطور ٹرسٹی ہونے کے ساتھ بطور استاد بھی کوئی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں۔ چوتھا سوال نیب کی طرف سے بشریٰ بی بی سے پوچھا گیا ہے کہ بطور ٹرسٹی یا استاد یونیورسٹی سے کسی قسم کی تنخواہ یا مراد وصول کر رہی ہیں۔ پانچواں سوال نیب کی طرف سے پوچھا گیا ہے کہ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی بنانے کا خیال کس کا تھا، جگہ کا تعین کس نے کیا۔ چھٹا سوال یہ تھا کہ آپ بطور القادر ٹرسٹی القادر یونیورسٹی میں کیا ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں۔ آٹھواں سوال
نیب نے بشرا بی بی سے پوچھا کہ فرحت شہزادی کو آپ کیسے جانتی ہیں، کیا آپ ان کے مالی معاملات اور کردار کے بارے میں مطمئن ہیں؟ اور یہی ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ اگر وہ کہتی ہیں کہ ہاں جی میں ان کے مالی معاملات کے بارے میں جانتی ہوں، تب پھنستی ہیں۔ اگر وہ کہتی ہیں میں نہیں جانتی، تب پھنستی ہیں۔ اگر وہ ان کے کردار کے بارے میں اطمینان کا اظہار کرتی ہیں، تب پھنستی ہیں، کیونکہ پھر مزید سوالات ہوں گے۔ اور اگر وہ یہ کہتی ہیں کہ میں ان کے کردار سے مطمئن نہیں ہوں، تب پھنستی ہیں، کیونکہ پھر ممکنہ طور پر فرحت شہزادی کی طرف سے بھی کوئی جواب آ سکتا ہے جو ان کے لیے کوئی زیادہ تسلی بخش نہیں ہو سکتا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ بشرا بی بی نے نیب کے آفس میں ان کے ساتھ الگ سے سوال جواب بھی ہوئے ہیں، اور اس کے بارے میں اب انہوں نے بتانا ہے کہ جناب یہ حقیقی نوعیت ان تمام الزامات کیا ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے جس کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ بشرا بی بی کے لیے جو پریشانی کا سبب ہے وہ تو ان کی لیگل ٹیم ان سوالوں کے جواب تلاش کر دے گی، لیکن خاور فرید منیکا صاحب ان کے لیے اس وقت ایک بہت بڑی درد سر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو زمینوں پر قبضوں کا کیس تھا خاور فرید منیکا صاحب کے خلاف، یہ پاک پتن والی اراضی جو تھی حضرت بابا فرید کی، وہاں پر ان کے خلاف جو قبضے کا ایک انکوائری تھی اینٹی کرپشن کی، جو بعد میں ایف آئی آر کے اندر تبدیل ہوئی، اور اسی کے اندر بیرون ملک جاتے ہوئے خاور فرید منیکا صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ گرفتاری کے دوران خاور فرید منیکا صاحب کے ساتھ مختلف لوگوں کی ہیلو ہائی ہوئی تھی، اور اس ہیلو ہائی کے اندر خاور فرید منیکا صاحب نے کچھ انڈرسٹینڈنگ کا اظہار کیا تھا کہ وہ بشرا بی بی صاحبہ کے ماضی میں جب وہ ان کی اہلیہ تھیں تو اس دوران جب عمران خان صاحب ان سے ملاقات کے لیے آتے تھے تو اس حوالے سے وہ کچھ انکشافات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، شادی کے حوالے سے بھی انکشافات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ جو عدت میں نکاح کا معاملہ ہے اس میں بھی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں، اور یہ بتانے کے لیے تیار ہیں کہ انہوں نے بشرا بی بی کو طلاق کب دی تھی اور طلاق کے بعد عدت کی مدت کب ختم ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو خاور فرید منیکا صاحب کے ساتھ ان ملاقاتوں میں موجود تھے، اس حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بھی کی تھی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جس دن طلاق دی اسی دن جو ہے نا بشرا منیکا نے شادی کی تھی عمران خان کے ساتھ، یہ لوگوں کا یہ ماننا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کل خاور فرید منیکا صاحب کی جو ضمانت ہے وہ ہائی کورٹ سے منظور ہو جاتی ہے 1,00,000 روپے کے مچلقوں کے عوض، اور اب خاور فرید منیکا صاحب کی رہائی ہے۔ رہائی ضمانت پر ہونے کے بعد خاور فرید منیکا صاحب آئیں گے باہر، اور اس کے بعد وہ جو انٹرویو ہے ان کا ایک موسٹ اویٹڈ، اس کے لیے جو تیاریاں ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ بہت سارے اس وقت ٹی وی اینکرز ہیں فرام ٹاپ ٹو باٹم، جن کے اندر اس وقت دوڑ لگی ہوئی ہے کہ جناب خاور فرید منیکا صاحب کا انٹرویو میں نے کرنا ہے، کوئی کہتا ہے خاور فرید منیکا صاحب کا انٹرویو میں نے کرنا ہے، اور یہ ایک نیا کڑمس ڈلا ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خاور فرید منیکا صاحب کا انٹرویو کب ہوتا ہے، کون ریکارڈ کرتا ہے، اور کون اس ساری ریس کے اندر خوش قسمت تصور ہوتا ہے۔ اور ابھی یہ والی درد سر بشرا بی بی کے سر سے ہٹی نہیں تھی کہ اگلی درد سر آ گئی ہے، اور بشرا بی بی صاحبہ کے جو داماد ہیں وہ مشکل میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون کی طرف سے کچھ ان کے جو داماد ہیں میاں حیات منیکا صاحب، ان کے اوپر ذرا کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو تھوڑے دن پہلے بشرا بی بی صاحبہ کے جو سمدی ہیں عطا منیکا صاحب، انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو دیا تھا، اور اس ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے کچھ انکشافات کیے تھے، اور بتایا یہ تھا کہ ان کے گھر میں جو دولت کی ریل پیل ہوئی ہے وہ عمران خان کے ساتھ ان کے عقد ثانی کے بعد ہوئی ہے، اور بشرا بی بی کو عمران خان کے قریب لانے میں اون چودھری نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے عطا منیکا صاحب نے شاید بھی ایک انٹرویو اور دینا ہے، اور وہ انٹرویو کچھ زیادہ ہی دھماکہ خیز ہوگا، اسی لیے ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کے ذرا تھوڑا سا شکنجہ بنایا گیا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو ہیں میاں حیات منیکا صاحب یہ خود بھی منظر عام پر آ کر بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کرے، کیونکہ یہ بات اب سامنے آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ وہ جو پرپس تھا عطا منیکا صاحب کے انٹرویو کا وہ شاید ابھی تک سرو نہیں ہو سکا، لہٰذا حیات منیکا صاحب جو براہ راست داماد ہیں بشرا بی بی صاحبہ کے، ان کو ذرا منظر عام پر آنا پڑے گا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو حیات منیکا صاحب ہیں ان کے سیاسی حریف فاروق منیکا صاحب کو مسلم لیگ نون میں
قبول کر لیا گیا ہے، ان کی شمولیت ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ پرپز سرو نہیں ہوتا میاں حیات مانیکا صاحب کی طرف سے تو پھر اگلے انتخابات کے اندر فاروق مانیکا صاحب کو ٹکٹ مل سکتا ہے، جنہوں نے 2018 کا الیکشن آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑا تھا، اور میرا خیال ہے کہ صرف 100 یا 125 ووٹوں سے وہ ہارے تھے میاں حیات مانیکا سے، اور الیکشن جیتنے کے بعد میاں حیات مانیکا جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی پولیٹکس سے قطعی طور پر ارریلیونٹ ہو گئے تھے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا شاید کہ جناب میں اب خاتون اول کا داماد ہوں تو میں اب نون لیگ کی پولیٹکس کر کے عمران خان کی نظروں میں کچھ زیادہ اہمیت شاید نہ حاصل کر پاؤں۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کی کوئی کہانی ہوگی۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ خاور فرید مانیکا صاحب ہوں یا جناب میاں حیات مانیکا صاحب، یہ دونوں شخصیات اس وقت بشریٰ بی بی صاحبہ کے لیے ایک میجر تھریٹ بنتے چلے جا رہے ہیں اگر ان کے معاملات سیٹل نہیں ہوتے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ بشریٰ بی بی کے لیے خود اپنے ہی مقدمات کافی ہیں ان کے لیے شکنجہ ٹائٹ کرنے کے لیے۔ یہ دو جو کردار ہیں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا، یہ تو محض باقی آپ سمجھدار ہی ہیں کہ ان کے لیے کون سا رول جو ہے وہ مختص کیا گیا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔